حدیث بخاری جلد اول میں مرکوز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندے کی دعا کس وقت اور کس عمل پر قبول ہوتی ہے اور رد نہ ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وقت کہوں اسی وقت یہ عمل کرنے سے فرشتے پہنچتے ہیں اور اس کے اس عمل کے ساتھ ساتھ آمین کہتے ہیں، پھر یہ عمل اسی وقت آسمان پر چڑھتا ہے اور قبول ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالی ندا دیتا ہے، اے میرے بندے، مجھ سے مانگ، میں تیری دعا قبول کروں گا۔ مجھ سے کسی بھی چیز کا تو سوال کرے، میں اسے عطا کروں گا، اور تو مجھ سے اپنی خطاؤں، گناہوں اور میرے ساتھ بے وفائی کی بخشش طلب کرے، میں اسے بخش دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس دن سے زیادہ خوشی کا دن میرے لیے اور کوئی نہیں ہوا۔ میں نے عرض کی، حضور، یہ عمل خاص میرے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں کے لیے وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو آپ علیہ السلام کے ہاں دو بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوتے رہے، مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے منتقل ہونے کا وقت آیا تو غیب سے ایک نہر صاف و شفاف پانی کی ان کے روبرو جاری ہوئی۔ یہ نہر ایک عظیم نہر تھی جو جنت سے ظاہر ہوئی تھی۔ اس نہر کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مع دیگر مقربین میوہ جنتی کا طبق ہاتھ میں لیے ہوئے ظاہر ہوئے اور فرمایا، السلام علیکہ یا ابا محمد۔ سلام دے کر عرض کی، آپ ان میووں کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ جنتی میوے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ ان جنتی میووں کو تناول فرما لیں اور اس جنتی نہر میں غسل فرمائیں اور حضرت حوا کے نزدیک جائیں۔ آج نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجانب حضرت حوا منتقل ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جنتی میوہ تناول فرمایا اور جنتی نہر میں غسل کیا اور حضرت حوا کے پاس گئے، پس نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حوا کے بطن مبارک میں منتقل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام وقت پیدائش سے لے کر اس وقت تک تمام ملائکہ کی نگاہوں میں معزز و محترم اور مکرم تھے۔ فرشتے ان کی تعظیم کرتے تھے۔ جب نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حوا کی طرف منتقل ہوا تو تمام فرشتے حضرت حوا کی تعظیم و تکریم کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا اللہ، یہ سب فرشتے مجھ سے پھر کر حضرت حوا کی تعظیم کیوں کرنے لگ گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد مبارک فرمایا ہے، اے آدم، یہ سب تعظیم و اکرام تیرے اس نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث تھی جو تیری پشت میں جلوہ فرما تھا۔ اب چونکہ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حوا کی جانب منتقل ہو گیا ہے، اس لیے سب فرشتوں کی توجہ ان کی طرف ہو گئی ہے۔ حضرت حوا پہلے ہر دفعہ جڑواں بچوں کو جنم دیتی تھیں، اس بار حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، اور ان کے اکیلے پیدا ہونے کی حکمت یہ تھی کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی اور مشترک نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت شیش علیہ السلام زیادہ خوبصورت تھے، اور نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی میں درخشاں تھا۔ جب آپ حد بلوغ کو پہنچے تو آپ سے حفاظت نور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عہد لیا گیا، اور ایک عہد نامہ اس مضمون کا تحریر کرایا گیا کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی حفاظت کریں گے اور اسے ارحام پاک و طاہرات اور اسلاب طیبات میں جائز طور پر پہنچائیں گے، اور اپنی اپنی اولادوں کو اس نور پاک کی حفاظت کی تاکید بلیغ کریں گے، اور ان سے وصیت فرمائیں گے کہ اس عہد نامہ کو ایک دوسرے تک بحفاظت پہنچائیں گے، اور ہر ایک اس پر مکمل طور پر عمل کرے گا۔ چنانچہ وہ عہد نامہ مشتمل ملائکہ بموجب وصیت حضرت شیش علیہ السلام ان کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا، اور نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور یکے بعد دیگرے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، تا آن کے حضرت عبداللہ پدر بزرگوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک تک آن پہنچا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے نور مبارک کو پاک پشتوں سے پاک ارحام کی جانب منتقل فرمایا، یہاں تک کہ میں اپنے والدین
حسین طیبین طاہرین کریمین کے گھر جلوہ افروز ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نفیس ترین ہوں تم سب سے نسب و حسب کے اعتبار سے۔ ابو نعیم نے دلائل میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ میں تمام زمین کے مشارق و مغارب میں پھرا، یعنی ساری دنیا دیکھی، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو نہ دیکھا۔ یہی وہ نور عظیم ہے جس سے ہر اندھیرے میں اجالا ہوا ہے۔ اس نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی نے کفرستان میں چراغ جلایا ہے، پھر اس چراغ کی روشنی نے پوری کائنات کو منور کر دیا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اے محبوب، اگر میں آپ کو نہ پیدا کرتا تو کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیس علیہ السلام سے درجہ با درجہ منتقل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا تو ان کو طوفان سے نجات ملی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں جلوہ گر ہوا تو ان پر نار نمرود گلزار ہوئی، پھر وہ نور درجہ با درجہ منتقل ہوتا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پشت مبارک میں چمکا اور ان کو چھری کے نیچے کاٹنے سے بچایا، اور جنت سے دمبا لا کر ان کی جگہ اسے ذبح کیا گیا، پھر وہ نور درجہ با درجہ منتقل ہوتا ہوا حضرت ہاشم تک پہنچا تو حضرت ہاشم کی پیشانی میں نور احمد و نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شعائیں چمکتی تھیں۔ جو بھی یہودی عالم آپ کو دیکھتا تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر چومتا، اور جس چیز پر آپ گزرتے وہ آپ کو سجدہ کرتی۔ عرب کے قبائل اور وفود علماء اہل کتاب اپنی اپنی خوبصورت لڑکیاں نکاح کے لیے پیش کرتے، یہاں تک کہ ہر کل بادشاہ روم نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میری ایک لڑکی ہے جس سے زیادہ حسین و جمیل اور کوئی لڑکی نہیں پیدا ہوئی اور نہ ہوگی، آپ میرے پاس تشریف لائیں تاکہ آپ کا نکاح اپنی دختر نیک اختر سے کر دوں، کیونکہ آپ کا شہرہ اور جود و کرم مجھ تک پہنچا ہے۔ اصل مقصود اس کا وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا تھا جس سے اوصاف و کمالات انجیل میں لکھے ہوئے تھے، مگر حضرت ہاشم نے انکار کر دیا۔ جب نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب کی پشت مبارک میں منتقل ہوا تو آپ کے جسم سے مشک و کستوری کی خوشبو آتی تھی، اور ان کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتا تھا۔ جب قریش مکہ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جبل شمیر پر لاتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں بطور وسیلہ پیش کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی برکت سے باران رحمت برساتا اور انہیں سیراب کرتا۔ ایک روز حضرت عبداللہ حرم کعبہ معظمہ میں مقام حجر میں، جو کہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر آرام فرما رہے تھے، آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے اور سر میں بھی تیل ملا ہوا ہے اور قیمتی و خوبصورت لباس میں ملبوس ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ آپ کے والد گرامی قریش کے کہن کے پاس لے گئے۔ اس کہن نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس نوجوان کی شادی کر دو، چنانچہ آپ کی شادی کر دی گئی۔ اب نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب سے منتقل ہو کر حضرت سیدنا عبداللہ کی پشت مبارک میں تشریف لاتا ہے۔ حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور بلند اخلاق تھے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی لیے ان کے چہرے میں چمکتا تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک ایک روشن ستارے کی طرح نظر آتا تھا۔ ایک دن حضرت عبداللہ نے اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب سے عرض کی، جب میں بطاہ مکہ کی طرف جاتا ہوں تو میری پشت سے ایک نور نکلتا ہے، اس نور کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک مشرق کو اور دوسرا مغرب کو گھیر لیتا ہے، پھر وہ بادل کی طرح بن کر میرے سر پر سایہ کرتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ نور بادل کی صورت میں آسمان کی طرف جاتا ہے، پھر وہ نور واپس آ کر میری پشت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جس جگہ میں بیٹھتا ہوں وہاں سے آواز آتی ہے، اے شخص، تیری پشت میں نور محمد صلی اللہ علیہ
आलैहि वसल्लम जलवा गर है, इसलिए तुझ पर सलाम है। और जिस खुश्क दरख्त के नीचे बैठता हूँ वो फौरन हरा भरा हो जाता है, सरसब्ज होकर मुझ पर साया करता है। जब मैं किसी बुत खाने के करीब से गुजरता हूँ तो बुत चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं, ए अब्दुल्ला तू हमारे करीब ना आ, क्योंकि तेरी पेशानी में नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा गर है, जो बुतों और बुत परस्तों की हलाकत का बैस होगा। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ए अब्दुल्ला तुझे बशारत हो कि तुम्हारी पुश्त में नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा गर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हारी पुश्त से ज़हर होगा। रिवायत में है कि जब नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशानी हजरत अब्दुल्ला में चमका तो अरब में उनका हुस्न जमाल सबसे ज्यादा बुलंद हुआ तो लोग जोक दर जोक आते और देख कर कहते, ये नूर हजरत अब्दुल्ला का नहीं बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मान नबी का है, जो इनकी पुश्त से पैदा होगा। यहूदी अहले किताब थे, उनको इल्म था, इसलिए तमाम यहूदी हजरत अब्दुल्ला के दुश्मन बन गए और आपके कत्ल की तैयारियां शुरू कर दी। चुनाचे 90 यहूदी मुल्क के शाम से जहर आलूद तलवारें लेकर हजरत अब्दुल्ला के कत्ल के इरादे से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुए। रात को सफर करते और दिन को छुप जाते, यहाँ तक के हवाली मक्का में पहुँच गए और मौका के मुंतज़िर रहे। एक रोज हजरत अब्दुल्ला तन तनहा जंगल की तरफ निकल गए। यहूदी आपकी ताक में थे, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला को घेरे में ले लिया। इत्तेफाकन उसी रोज वह बिन अब्द मनाफ भी शिकार के लिए उसी जंगल और सहरा में थे और दूर से ये वाकया देख रहे थे। उनके दिल में ख्याल आया कि अपने साथियों के हमरा हजरत अब्दुल्ला की मदद करूं, मगर कसरत दुश्मन से डर गए। फिर ख्याल आया कि अच्छा हजरत अब्दुल्ला की सिफारिश ही कर दें कि दुश्मन दफा हो जाएं और इन्हें छोड़ दें। अभी इसी ख्याल में ही थे कि देखते ही देखते चंद सवार आलम गैब से अचानक ज़ाहिर हुए, जिनकी शक्ल सूरत हमारी तरह न थी। उन्होंने यहूदी दुश्मनों को ललकारा और दुश्मन को कत्ल किया और गैब हो गए। जब हजरत अब्दुल्ला सन्ने बलोग को पहुँचे तो आपके हुस्न जमाल के चर्चे होने लगे, मगर मक्का मुकरमा में आपके हुस्न जमाल का शोहरा हुआ। बड़ी बड़ी खूबसूरत और साहिब सरवत माहरू औरतें आपका हुस्न जमाल जहां आरा देख कर आशिक हो गईं और तालिब विसाल हुई और फरिफ्ता होकर आपके रास्ते पर बैठ जाती, जहां से हजरत अब्दुल्ला गुजरते और आपको अपनी तरफ बुलाती। मगर हजरत अब्दुल्ला बरकत नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी तरफ नजर उठाकर भी न देखते और उनकी जानिब जरा भी अल्तिफात न फरमाते। एक रोज हजरत अब्दुल्ला खाना काबा के करीब से गुजरे। वहाँ एक औरत बनी असद की रकीसा नामी लड़की हजरत अब्दुल्ला पर आशिक हो गई और शादी की पेशकश की और साथ ही 100 ऊंट देने का वादा किया, मगर हजरत अब्दुल्ला ने इनकार फरमा दिया। इसी तरह अरब की औरतें कुरैश के इस खूबसूरत नौजवान के जमाल बेमिसाल पर फरिफ्ता थीं और होश खुद से बेगाना हो चुकी थीं। हजरत अब्दुल्ला दुनिया अरब में हसीन तरीन इंसान थे। कुरैश की औरतें उनकी मोहब्बत में पागल और दीवानी होती जाती थीं। सैकड़ों लड़कियां उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार थीं और आस लगाए बैठी थीं कि हमारी शादी हजरत अब्दुल्ला ही से हो जाए। मगर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आमना को मुंतखब फरमा लिया तो इश्क हजरत अब्दुल्ला में दीगर लड़कियां उम्र भर गम में मोहब्बत को दिल में बसाए कंवारी बैठी रहीं और उन्होंने किसी से भी शादी नहीं की कि अगर हजरत अब्दुल्ला नहीं तो फिर कोई भी नहीं। इसी गम में मरते दम तक शादी नहीं की। क्या तारीख आलम में कोई ऐसा पाकबाज अलबेला आपकी नजरों से गुजरा है जिसके गम फिराक में 200 लड़कियों ने शादी से इनकार कर दिया हो कि जाती तौर पर कोई शख्स इतना हसीन और जमील हो ही नहीं सकता। हजरत अब्दुल्ला के जमाल जहां आराओ हुस्न जमाल बेमहाबा का असल राज ये था कि आप नूर नबूवत के हामिल थे और नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन थे। नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झलकने की बिना पर आपका चेहरा मुबारक गैर मामूली तौर पर ताबों दरख्शां था। औरतें जानती थी कि हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर चमकने वाला नूर जिस औरत की तरफ मुंतकिल होगा वो रूए जमीन की सबसे ज्यादा खुशकिस्मत औरत होगी। इसलिए वो अपना सब कुछ वार देने पर तैयार हो जाती कि शायद वो नूर हमारी तरफ मुंतकिल हो जाए। चुनाचे जब आप दूल्हा बने और अपने अब्बा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ जा रहे थे तो फातिमा नामी एक मालदार औरत ने भी आपके चेहरे पर नूर नबुव्वत को ताबों रोशन देखकर यह पेशकश की थी, विसल के चंद लम्हात के एवज 100 ऊंट की पेशकश, और वो भी सनफे मुखालिफ की जानिब से इतनी पुरकशिश के ज़हद पारसा के कदम भी डगमगा जाएंगे। मगर हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, हराम काम करने से तो बेहतर है कि इससे पहले मेरी मौत आ जाए और जिस काम का तुम कह रही हो वो हलाल तो नहीं है कि मैं इस पर आमादा हो जाऊं।
کیوں؟ ہر شریف آدمی اپنی عزت اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، پھر جس چیز کا تم تقاضا کر رہی ہو وہ کس طرح پوری کی جا سکتی ہے؟ یہ روایت جاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس گھڑی میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، کیونکہ رات کے آخری پہر کی نماز پر فرشتے پہنچتے ہیں اور اس کی دعا کے ساتھ آمین کہتے ہیں اور وہ قبول ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالی ندا دیتا ہے کوئی شخص مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ جو مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو مجھ سے اپنی خطاؤں، گناہوں اور میرے ساتھ بے وفائی کی بخشش طلب کرے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو پنجگانہ نماز، قرآن پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔